السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ محترم مشاہدین کرام، بچوں کی ولادت کے وقت پیش آنے والے مسائل کا بیان۔ تھوڑی دیر پہلے ابھی میں اس پروگرام کو میں نے شروع کیا تھا، لیکن بیچ میں تھوڑی مشکل آ گئی اور میں نے اس پروگرام کو حذف کر دیا۔ پھر سے آپ کے سامنے اس موضوع کو رکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ بے شک زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کر کے دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جس کو چاہتا ہے باز بنا دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا۔ انہ علیم قدیر، وہ قدرت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انسان پر بے شمار نعمتیں ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، پھر صحت و عافیت کی نعمت ہے، لیکن انہی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ وہ بہت خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت کے حامل ہے، جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کی اہمیت وہ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں جو بے اولاد ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں، آئیے کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب بچہ پیٹ ہی میں ہو تبھی اللہ رب العالمین سے صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح اولاد عطا فرما۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جب بچہ بخیر و خوبی باہر آ جائے تو اولاد کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور دوسروں کو خوشخبری بھی سنانی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے یا بیٹی عطا کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ لیکن یاد رکھیں، بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں کی ولادت پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل حال یہ ہے کہ بیٹے کی پیدائش پر تو ہم خوشی مناتے ہیں، ایک دوسرے کو خبر کرتے ہیں، عقیقہ بھی کرتے ہیں، مگر بیٹی کی پیدائش پر خاموش ہو جاتے ہیں، خود بھی غمزدہ رہتے ہیں، دوسروں کو بتاتے بھی نہیں، بسا اوقات عقیقہ بھی نہیں کرتے، مٹھائی بھی نہیں پیش کرتے، کچھ نہیں کرتے۔ فرق کرتے ہیں بیٹا اور بیٹی میں، سوچتے ہیں کہ بیٹا تو ہمارا سہارا بنے گا، ہمارا وارث بنے گا، ہمیں کما کر کے کھلائے گا، ہمارے بوجھ ہلکا کرے گا۔ لیکن بیٹی ایسا نہیں کر سکے گی، بلکہ خود بیٹی پر خرچ کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کفار مشرکین کا خیال ہے، یہ تصور ایک مسلمان کا نہیں ہے، یہ مکہ کے مشرکین کا تصور تھا۔ حتیٰ کہ ان میں بعض قبائل ایسے بھی تھے جو عار کے خوف سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن اپنے اسی عمل کا وہ جواب دیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ
گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا. اور فرمایا کفار کی حرکت کے بارے میں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ جب انہیں بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی، بیٹی کے بارے میں خبر دیا جاتا تھا کہ بیٹی ہوئی ہے، تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، غصہ چھپائے ہوتا تھا، اچھا نہیں لگتا تھا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به اپنی قوم سے چھپے چھپے رہتے تھے اس بری بشارت کی وجہ سے. ایمسکہ علی ہون ذلت کے ساتھ اس کو روکے رکھیں ام یدسہ فی التراب یا اس کو مٹی میں دفن کر دیں. الا ساء ما یحکمون خبردار کتنا برا یہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں. تو بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا تذکرہ ہونا چاہیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. علامہ حالم مرحوم نے مشرکین مکہ کی جو حرکت تھی بیٹیوں کے سلسلے میں اس کا ذکر کیا ہے اپنے اشعار میں کہ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی تھی جو شوہر کے تیور کہیں زندہ گار آتی تھی اس کو جا کر وہ گودے سے نفرت سے کرتی تھی خالی جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی. بلکہ میں آپ سے یہ ذکر کروں کہ بیٹیوں کی پرورش پر زیادہ اجر و ثواب آپ کو ملے. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ بچیاں ماں باپ کے لیے جہنم میں داخل ہونے سے پردہ بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی، نہیں جانے دیں گی ماں باپ کو جہنم میں. اللہ سے سفارش کر کے جہنم اور ماں باپ کے بیچ میں حائل ہو جائیں گی. آپ کی بیٹیاں جن کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، جن کے پیدا ہونے پر آپ کسی سے ذکر نہیں کرتے، جن کے پیدا ہونے پر منہ چھپائے پھرتے ہیں، جن کے پیدا ہونے پر آپ عقیقہ نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من البنات بشیء جو شخص ان بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا فاحسن الیہن اور ان کی اچھی پرورش کی، احسان کیا بیٹیوں کو اس نے پالا، کننا لہ سترا من النار رواہ مسلم وہ جہنم سے حجاب بن جائے گی، جہنم سے پردہ بن جائے گی ماں باپ کے لیے. اس حدیث کو صحیح مسلم نے امام مسلم نے روایت کیا. اور سچ بات تو یہ ہے کہ بیٹی کیا چیز ہوتی ہے، بہن کیا چیز ہوتی ہے، ماں کیا چیز ہوتی ہے، عورت کیا چیز ہوتی ہے. علامہ حالی نے چپ کی داد ایک نظم لکھی، اس میں بیٹیوں کا مقام بیان کیا ہے. سماعت کیجئے. وہ بیٹیوں ہی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے ماں بہنوں بیٹیوں دنیا کی عزت تم سے ہے، اے ماں بہنوں بیٹیوں دنیا کی عزت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تمہیں قوموں کی عزت تم سے ہے، تم گھر کی ہو شہزادیاں شہروں کی ہو آبادیاں، تم گھر کی ہو شہزادیاں شہروں کی ہو. آپ بیٹے لاکھ ہو جائے گھر میں اگر بیٹی نہ ہو گھر ویران رہتا. تم گھر کی ہو شہزادیاں شہروں کی ہو آبادیاں، غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے، تم ہو تو غربت ہے وطن. یعنی اگر بیٹی ہے اگر عورت ہے تو آدمی پردیس میں بھی وطن کی لذت محسوس کرتا ہے. تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، ہو دیس یا پردیس جینے کی حلاوت تم سے ہے، اور نیکی کی تم تصویر ہو عفت کی تم تدبیر ہو، نیکی کی تم تصویر ہو عفت کی تم تدبیر
ہو دین کی تم پاسبا ایمان سلامت تم سے ہے، تمہاری وجہ سے ہم پاک دامن ہے، تمہاری وجہ سے ہمارا ایمان سلامت ہے، وہ مقام ہے تمہارا اے میری اسلامی بیٹیوں۔ فطرت تمہاری ہے حیا، تینت میں ہے مہر و وفا، گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے، مونس ہو خاوندوں کی تم، غمخوار فرزندوں کی تم بن ہے گھر ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے، تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی، دولت ہو تم نادار کی، عسرت میں عشرت تم سے ہے، آتی ہو اکثر بے طلب، کوئی طلب نہیں کرتا اللہ میں بیٹے دے، بغیر طلب کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، آتی ہو اکثر بے طلب، دنیا میں جب آتی ہو تم، پر موہنی سے اپنی یہاں گھر پر بچا جاتی ہو تم۔ تو بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں کی پیدائش پر ہمیں اللہ کی اس بڑی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خوش ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کو خوشخبری سنانی چاہیے۔ دوسری بات، 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو 7ویں دن اس بچے کے لیے، بچے کے پیدائش کے شکریہ میں ذبح کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بچوں کی ولادت پر عقیقہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مع الغلام عقیقۃ فاحریقوا عنہ دما، بچے کی پیدائش پر عقیقہ ہے، اس کی طرف سے ایک خون بہاؤ، وَأَمِيتُوا عَنْهُ الْأَذَى، اور بچے سے گندگی دور کریں، اس کے بال بناؤ۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا۔ انہوں نے بتایا عقیقہ کے معنی ہے العقیقہ ہی الذبیحۃ التی تذبح عن المولود، عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو نئے مولود کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ عقیقہ سنت ہے اور واجب، تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ عقیقہ سنت مؤکدہ، اگر کوئی نہیں کیا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن بہت بڑی فضیلت، بہت بڑے خیر، بہت بڑے اجر سے وہ شخص محروم ہو جائے گا جو اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کرتا ہے۔ ہم دنیا بھر کی دولت ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں بیکار میں، لیکن بچوں کا عقیقہ نہیں کرتے۔ ابھی آپ دیکھیں کتنے مسائل ہیں عقیقے سے۔ تو عقیقہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیسے؟ ابو داؤد کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه، جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور اگر وہ چاہے کہ اس کی طرف سے عقیقہ کرے، قربانی کرے، فلینسک، تو اس کو قربانی کرنی چاہیے، عقیقہ کرنا چاہیے۔ کیسے؟ ان الغلام شاتان مکافئتان، اگر بیٹا ہے تو 2 برابر سرابر بکریاں ہم عمر ہم وزن، وعن الجاریۃ شاۃ، اور بیٹی کی طرف سے 1 بکری۔ ابو داؤد کی حدیث علامہ البانی نے اس کو حسن کہا۔ تو اس حدیث میں ہے کہ من احبا، جو چاہے، اسے پتہ چلتا ہے واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت 7ویں دن اس کا بال بھی مڈانا چاہیے، اور چھٹی بات، بچے کا اچھا سا نام رکھنا چاہیے۔ صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی رکھا ہوا، پھنسی ہوئی ہے اس کی جان، تذبح عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے گا، ویحلق، اور اس کا سر موڑا جائے گا، ویسمى، اور اس کا نام رکھا جائے گا۔ تو 7ویں دن 4 کام آپ کو کرنے ہیں۔ ایک تو عقیقہ کرنا ہے، سر موڑنا ہے، نام رکھنا ہے، اور جو سر موڑے ہیں وہ بال کے برابر
جو چاندے آتے اتنے مقدار میں پیسہ بھی صدقہ کرنا ہے۔ نام رکھنے کے سلسلے میں یاد رکھیں کہ نام مہذب ہو، شرعی ہو، شرک و بدعت سے بھرپور نام نہ ہو، کوئی غیر مسلموں کی تقلید میں کوئی نام نہ رکھا جائے، ایسا نام ہو کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اسے شرمندگی نہ حاصل ہو اس نام سے، نام پھر بدلنا نہ پڑے۔ تو اچھے اور بہترین بچے کے نام رکھے جائیں۔ بہت سے نام لوگ رکھ دیتے ہیں عبد النبی، شرک ہے، نبی بخش شرکیہ نام ہے، غلط ہے۔ یا کوئی ایسا نام جس سے تکلیف ظاہر ہوتی ہو وہ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت سارے ناموں کو بدل دیا۔ یا کوئی ایسا نام جس میں آپ نے بڑی پڑھائی ہو، بڑی پاکیزگی بیان کی گئی ہو، تو ایسے نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناموں کو بدل دیا۔ یہ ایک الگ بحث ہے نام والی۔ بہرحال اچھا اور مہذب گوبرا، جمعراتی، شمراتی، محرم علی فلان، یہ سب نام بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ منو، گڈو، پپو، چنو، یہ سب نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین نام عبداللہ، عبد الرحمن ہے۔ بہرحال کوئی بھی نام، احمد، محمد، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الستیر، عبد الغفار، علی، حسین، صالح، عمران، سلمان، عرفان، جو چاہے نام رکھے لیکن غیر شرعی اور غیر مہذب نام نہ ہو۔ تو بہرحال 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ بیٹا ہے تو 2 بکری یا بکرا، اور بیٹی ہے تو 1 بکری یا بکرا، جیسا کہ آپ نے اس حدیث میں سماعت کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی ضرورت پڑ جائے، کوئی حاجت ایسی آ جائے کہ آدمی 7ویں دن نہیں کر سکتا ہے، اس سے پہلے اس کو کرنا ہے، 7ویں دن یا 7ویں دن کے قریب میں اس کو کہیں سفر کرنا ہے، یا کچھ ایسی مشکل اس کے سامنے ہے جس کی وجہ سے 7ویں دن سے پہلے عقیقہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا 7ویں دن سے پہلے عقیقہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، جس میں ابن باز وغیرہ بھی ہیں، کہ 7ویں دن سے پہلے بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سبب موجود ہے۔ بچہ پیدا ہونا یہ عقیقے کا سبب ہے، اور عقیقہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو کسی وجہ سے آدمی 7ویں دن سے پہلے بھی عقیقہ کر سکتا ہے، اس کے بعد آئے گی۔ ایک اور سوال ہے، 7ویں دن عقیقے کے دن نام رکھنا، لیکن کیا 7ویں دن عقیقہ جب ہوگا تو اس سے پہلے آدمی پیدا ہونے کے بعد فوراً پہلے دن یا دوسرے دن نام بچے کا رکھ سکتا ہے، یا لازمی ہے 7ویں ہی دن رکھنا؟ 7ویں دن نام رکھنا چاہیے، لیکن اگر آدمی کو پہلے سے نام سوچ رکھا ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی فوراً اگر اس سے نام سے بلانے لگے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عقیقے کے دن سے پہلے بھی نام رکھنا ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمرہ بن جندب کی روایت میں تو یہ ہے کہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق یسمى، کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے گا، حلق کیا جائے گا اور نام رکھا جائے گا۔ لیکن بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے حضرت انس بن مالک سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ولد لی اللیل غلام، آج رات مجھے ایک بیٹا ہوا ہے، فسمیتہ باسم ابی ابراہیم، میں نے اس کا نام اپنے دادا ابراہیم کے نام پر اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ تو پیدا ہوتے ہی نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا، ایسا ثابت ہے، تو پیدا ہوتے ہی نام رکھا جا سکتا ہے، ایسی کوئی حرج نہیں۔ 8واں مسئلہ یہ ہے، بچے کے کان میں اذان یا اقامت کہنا۔ میں جو مسائل یہاں پیش کروں گا مختصراً سے جواب ہے،
اس میں بڑی بڑی بحثیں ہیں، علماء کے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو نتیجے کے طور پر بات میں نے سمجھی ہے یا جو بات راجح ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ بحث اس میں بہت اختلافات بہت ہو سکتے ہیں، لیکن جو نچوڑ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو بچے کے کان میں اذان یا اقامت کہنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ساری احادیث ضعیف ہیں، کمزور ہیں، کوئی ایک بھی صحیح حدیث اذان اور اقامت کے سلسلے میں نہیں ہے، بلکہ اذان والی حدیث کسی قدر مضبوط ہے، لیکن اقامت والی حدیث شدید ضعیف ہے۔ اقامت والی حدیث اذان والی حدیث سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اذان اور اقامت بچے کے کان میں نہ کہی جائے، کوئی ثبوت نہیں اس کا۔ 9ویں بات، 7ویں دن بچے کا سر موڑنا ہے، تو کیا بیٹی پیدا ہو تو بیٹی کا بھی سر موڑنا پڑے گا؟ جبکہ بیٹیوں کو تو بال نہیں کٹانا رہتا ہے۔ آپ حج میں بھی دیکھیں، عمرہ میں دیکھیں، سب کو بال موڑنا ہے، بال کٹانا ہے، لیکن عورتوں کو صرف ایک انگلی کے پور کے برابر کاٹنا ہے۔ تو کیا 7ویں دن جب عقیقہ ہوگا تو کیا بیٹی کا بھی سر موڑا جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کے بعض الفاظ میں ہے کہ وہ امیت عنہ الاذى، اس سے گندگی کو دور کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پیدائشی وقت کے بال میں گندگی ہے، اس کو ہٹانا چاہیے، بیٹی ہو چاہے بیٹا۔ البتہ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ بیٹی کا بال نہیں موڑنا چاہیے، اس لیے، اور اس کو منع کرنے والوں میں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹی کے بال نہ موڑے جائیں۔ علامہ ابن سیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس لیے اگر کوئی نہیں حلق کرتا ہے تو اس پر نکیر نہ کرے، لیکن موڑنا چاہیے، ہی زیادہ بات واضح معلوم ہوتی ہے۔ 10ویں بات، تحنیک، کھجور چبا کر کے بچے کے حلق میں لگاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے صحابہ کے پیدا ہوتے تھے۔ تو کیا تحنیک اب بھی کی جائے گی، یا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی تھوک کی برکت خاص تھی، یا اب بھی بچوں کو تحنیک کی جائے گی پیدا ہوتے ہوئے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ یہ تحنیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، آپ کے بعد کسی کے لعاب سے تبرک نہیں لیا جائے گا۔ مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک سے تبرک لینا تھا تاکہ پہلی چیز جو بچے کے منہ میں پہنچے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ہو۔ ڈاکٹر صالح فوزان یہی کہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحابی لاتے تھے بچوں کو اور اللہ کے رسول کھجور چباتے تھے، فمزقها ثم بصقها في فيه، اس کو نکال کر کے بچے کے منہ میں وہ تھوک لگا دیتے تھے چبا کر کے۔ کیوں؟ فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله، تاکہ پہلی چیز جو بچے کے پیٹ میں داخل ہو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب داخل۔ اگرچہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اب بھی تبریک کیا جائے گا، وہ تبرکن نہیں تھا بلکہ کھجور کے فائدے کی وجہ سے تھا، تو اب بھی کھجور چبا کر کے بچے کے منہ میں ڈالنا چاہیے، کئی علماء کہتے ہیں، لیکن اس سے بچنا بہتر ہے، نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ علامہ ابن سیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس معاملے میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن من لم يفعل فقد سلم، جس نے نہیں کیا وہ محفوظ رہ گیا، لیکن لا ينکر من يفعل، کیونکہ کوئی تحنیک کرتا ہے تو اس کو برا نہیں کہا جائے۔ 11ویں بات، بچے کے بال کے وزن کے برابر چاندی یا اتنا روپیہ صدقہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو حدیث وارد ہوئی ہے، کئی علماء نے اگرچہ اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن بہرحال اہل علم کی ایک جماعت اور نزد علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اس لیے اس کا ثبوت ہے اور کرنا چاہیے، بچے کے بال کے برابر صدقہ کرنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی طرف سے بکری کی، وقال، اور فرمایا، یا فاطمہ احلقی راس، یہاں ایک بکری کا ذکر ہے،
اور دوسرے حدیث میں 2 بکری کا ذکر ہے، وہ ایک مسئلہ الگ ہے، وہ بعد میں آئے کہ اے فاطمہ بچے کے بال حلق کرو، وہ تصدقی بزنت شعرہ فضہ، اور اس کے بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن اور غریب ہے۔ تو کئی لوگ اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اور ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو کرنا چاہیے، اگر کوئی کرے تو ٹھیک ہے، اگر کسی نے نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں۔ 12واں مسئلہ، بیٹا کی طرف سے 2 اور بیٹی کی طرف سے 1 بکری ذبح کریں گے، بکری یا بکرا۔ اس میں اچھا تو کیا بکرا ہونا چاہیے یا بکری؟ کئی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں۔ تو بکرا ہو یا بکری، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے ایک بکرا ایک بکری ہو یا دونوں بکرا ہو یا دونوں بکری ہو، کوئی حرج نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ام کرز الکعبیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ کہہ رہے تھے ان الغلام شاۃان مکافاتان وعن الجاریہ شاۃ، بیٹے کی طرف سے 2 برابر سرابر بکریاں اور بیٹی کی طرف سے 1، تو برابر سرابر ہم وزن اور ہم عمر ہوں، اب بکرا ہو یا بکری اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ایک حدیث میں یہ لفظ بھی ہے کہ وہ نر ہو یا مادہ، دونوں چلے۔ 13واں مسئلہ، اگر گوشت کم پڑ جائے، مثال پر آپ بیٹا پیدا ہوا، 2 بکرا آپ نے ذبح کیا، گوشت کم پڑتا ہے، تو کیا ایک تیسرا بکرا بھی آپ عقیقہ کر سکتے ہیں، ایک چوتھا بکرا بھی آپ عقیقہ کر سکتے ہیں؟ یا بیٹی پیدا ہوئی، 1 بکرا آپ نے ذبح کیا، گوشت کم بڑھا، تو کیا 2 بکرے اور 3 بکرے بیٹی پر بھی آپ عقیقہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو جو عدد منقول ہے اس سے زائد عقیقہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر گوشت کم پڑ رہا ہے، گوشت آپ خرید لیں یا دوسرا جانور گوشت کے نام پر ذبح کر لیں، عقیقہ کے نام پر محدود عدد سے زائد جانور کی قربانی نہیں کی جائے۔ بیٹا پر 2، بیٹی پر 1، گوشت کم پڑا خرید لیجئے یا ذبح کر لیجئے، ایسے ہی اس کو عقیقے کا نام نہیں دیں گے، کیونکہ اس حد بندی سے زیادہ یا اس کے خلاف سلف سے ثابت نہیں، نہ اللہ کے رسول سے کوئی بات ثابت نہیں۔ 14واں مسئلہ، کسی وجہ سے اگر 7ویں دن کسی کا عقیقہ نہیں ہو سکا تو کیا کرے؟ بعد میں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ بہت سارے اختلافات کے باوجود جو راجح بات ہے، جو سمجھ میں آنے والی بات وہ میں ذکر کروں گا، تو بات اس میں راجح یہ ہے کہ کسی وجہ سے اگر 7ویں دن عقیقہ نہیں ہو سکا ہے تو جب بھی موقع ملے اور جب بھی وسعت اور طاقت ہو، عقیقہ کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام مرتہن بعقیقتہ، صحیح ابن ماجہ کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی رکھا ہے، وہ پھنسا ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز گروی رکھ دیں کہ صاحب فلاں دن میں چھڑاؤں گا، اور اس دن آپ نہ چھڑا سکیں تو کیا بعد میں نہیں چھڑائیں گے؟ اس کو پھنسا پڑا رہنے دیں گے؟ تو اس لیے اگرچہ آپ 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکتے، جب بھی موقع ملے بچے کی جان چھڑائی جائے، بچوں کی گروی ہونے سے، رحم ہونے سے نکالا جائے اور عقیقہ کیا جانا چاہیے۔ یہی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر والدین نہ کر پائیں تو بچہ جب بڑا ہو، کمانے لگے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی طرف سے عقیقہ کر لے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 7ویں دن نہ ہو سکے تو 14ویں دن، 14ویں نہ ہو سکے تو 21ویں دن۔ اس حدیث پر اگر سے بہت سارے محققین نے کلام کیا کہ حدیث صحیح نہیں ہے، مگر علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ 7ویں دن ہی لازمی نہیں ہے، اگر نہیں ہو سکا تو بعد میں بھی آدمی عقیقہ کر سکتا ہے کسی وجہ سے۔ 15واں مسئلہ، مرتہن کے کیا معنی ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل غلام مرتہن بعقیقتہ یا رہینۃ، یہ مرتہن کے کیا معنی ہے؟ بچہ عقیقے کے بدلے مرتہن ہوتا ہے، رہن میں ہوتا ہے، یہ رہن کا کیا معنی ہے؟
اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اگر عقیقہ نہیں کیا تو یہ بچہ پھنسا رہے گا، اپنے ماں باپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت نہیں کرے. اگر آپ نے اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کیا ہے تو یہ بچے آپ کے لیے شفاعت نہیں کریں. دوسرا معنی یہ ہے کہ خیر کے بہت سارے راستے بچے کے لیے بند ہو جائیں، شیاطین سے محفوظ نہیں ہو پائے گا، اس کا سینہ کھلے گا نہیں، بہت سارے مشکلات اس کے سامنے آ سکتے ہیں. تو یہ سارے معنی ہیں مرتہن کے. 16واں مسئلہ، بیٹا ہے لیکن 2 بکری کی طاقت نہیں ہے. بیٹا پیدا ہوا، میں عقیقہ کرنا چاہتا ہوں لیکن 2 بکری نہیں کر سکتا، 1 بکری کی طاقت ہے، تو کیا ایک ہی بکری ذبح کر دینے سے سنت ادا ہو جائے گی، عقیقہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ بے شک سنت اور مستحب یہ ہے کہ بیٹے کی طرف سے 2 کیا جائے، لیکن اگر وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ایک ہی بکری کی طاقت ہے تو 1 بکری بھی اور 1 بکرا بھی بیٹے کی طرف سے ذبح کیا جا سکتا ہے. کیونکہ بعض روایت کے الفاظ میں ہے حسن اور حسین کے عقیقے کے بارے میں کہ 1 بکرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا تھا، جبکہ بعض لوگوں نے یہ شرح کیا ہے کہ 1 بکرا پہلے ذبح کیا اور 1 بعد میں ذبح کیا تھا. اسی لیے اگر بیٹے کی طرف سے 1 بکرا بھی ذبح کیا تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کہتے ہیں قال النووی فی شرح، امام نووی نے اس حدیث کا ذکر کرنے کے بعد جس میں یہ ہے کہ اقا عن الحسن والحسین کبشن کبشن، 1 میڈھا کیا. قال النووی فی شرح، امام نووی کہتے ہیں السنہ ان یوقع عن الغلام شاطان وعن الجاریہ شاۃ، سنت تو یہ ہے کہ بیٹے کی طرف سے 2، بیٹی کی طرف سے 1 کیا جائے. لیکن فإن أقى عن الغلام شاۃ، اس حدیث کی روشنی میں اگر بیٹے کی طرف سے بھی 1 ہی بکرا ذبح کرے حصل اصل سنہ، تو سنت انشاءاللہ ادا ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں. وقال الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة، بیٹا پیدا ہوا اگر انسان کے پاس طاقت نہیں ہے، 1 ہی بکری کی طاقت ہے، اجزاءت تو کافی ہے، وحصل به المقصود، اور اس سے مقصد حل ہو جائے. لیکن اللہ اذا غنا ہو فلاثنتان، لیکن اگر مالدار ہے تو 2 بہتر، بلکہ 1 کی طاقت حیات کر دیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، 1 ہفتہ بعد 1 مہینہ بعد، تو دوسرا بھی کر دے. 17واں مسئلہ، عقیقے میں جو جانور متعین ہے، میرے بھائیوں وہ بھیڑ یا بکری، گائے اور اونٹ کا عقیقہ نہیں ہے. قربانی ہے لیکن عقیقے میں بکری اور میڈے کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہے، لہذا گائے اور اونٹ اور بڑا جانور عقیقے میں نہیں ذبح کیا جائے گا. جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں وہ باز آ جائیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں اگر نہیں میسر ہے، کہیں بکری ہی نہیں، پتہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ اگر ایسا آ جائے کہ بکری میسر نہ ہو، تب جو ہے بڑا جانور آپ ذبح کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس میں حصہ نہیں ہوگا، پھر آپ کو پورا ہی جانور، بیٹا ہے تو 2 اور بیٹی ہے تو پورا ہی ذبح کرنا پڑے گا. کیونکہ حدیث میں فَأَحْرِقُ عَنْهُ دَمًا، پورا ایک خون اس کی طرف سے عقیقے میں حصہ نہیں چلے گا. پہلی بات تو وہ حصے والے جانور میں عقیقہ ہے ہی نہیں، بکری ہو یا بکرا یا میڈا ہونا چاہیے. اٹھارہواں مسئلہ، بہت سارے لوگ 7ویں دن عقیقہ نہیں کرتے، فلانے آ جائیں، مہمان آ جائیں، وہ کسی آلتو پھالتو چیز کو عذر بنا کر کے بڑے فنکشن کے چکر میں 7ویں دن عقیقہ نہیں کرتے، عقیقے کو ٹالتے. یہ بات غلط ہے، سنت کے خلاف ہے. اللہ کی نعمت کا شکر وقت پر ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو عقیقہ آپ 7ویں دن کریں. بلا وجہ انتظار کرنا
درست نہیں ہے، غلط طریقہ ہے۔ 29واں مسئلہ، عقیقے کا جانور کیا داتا ہونا چاہیے اور قربانی کی طرح بہت سارے عیوب سے پاک ہونا چاہیے؟ جمہور قربانی پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ داتا ہونا چاہیے، مسنہ ہونا چاہیے اور عیوب سے سلامت ہونے کی شرط لگاتے ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل ہے نہیں، بے دلیل ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ یہ لوگ قربانی پر قیاس کرتے ہوئے عقیقے کو بھی کہتے ہیں کہ جو مسنہ ہونا چاہیے اور عیوب سے پاک ہونا چاہیے، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ عقیقہ کے صحیح ہونے کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ داتا ہو اور ان بہت سارے عیوب سے پاک ہو، بس ایک اچھا، بے شک سے پاک ہونا چاہیے، ایک اچھا اور مناسب جانور اگر آدمی ذبح کرتا ہے تو کافی ہے۔ اس بات کے قائلین میں علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شوکانی وغیرہ رحمہ اللہ کا منہج یہ ہے کہ اس میں قربانی کی طرح کوئی شرط نہیں ہے، بس شاطان مکافاتان، دو برابر سرابر کی بکریاں ہم عمر ہم وزن ہو تو بس کافی۔ 20واں مسئلہ، اگر 7ویں دن ایک بکرا میسر ہوا اور بعد میں دوسرے یا تیسرے یا ہفتہ اور مہینے کے بعد دوسرا بکرا میسر ہوا تو کیا وہ بعد میں اس کو ذبح کرے یا ایک کافی ہوگا؟ تو صحیح جواب یہ ہے کہ اگر دوسرا بعد میں میسر ہوا تو دوسرا بھی ذبح کرنا چاہیے تاکہ عادت کی گنتی پوری ہو جائے، اور یہی بہتر ہے، اور اگر نہ کرے تو حرج نہیں۔ 21واں سوال ایک صاحب کا تھا، 7ویں دن بچے کی طرف سے ایک بکرے کا عقیقہ کہتے ہو سکتا تھا، آج بچے کی عمر 16 سال ہو گئی تو کیا ابھی دوسرا جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ بے شک جیسا کہ میں نے بتلایا 16 سال 18 سال جب بھی انشاءاللہ جب بھی آپ کو وسعت ملے دوسرا بکرا ذبح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بہت سارے محققین کی باتیں، کوئی اس بات کو میری طرف منسوب نہ کرے، بس میں خالی نقل کر رہا ہوں کی باتیں، میری اپنی کوئی بات نہیں اس میں نے مختلف فتاوے جمع کر کے یہ بات لکھی ہے۔ 22واں مسئلہ، دو بکرے عقیقے میں ذبح کر رہے ہیں تو دونوں تقریباً ہم عمر اور ہم وزن ہونے چاہیے، بہت زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بکرا 10 کلو کا ہے اور دوسرا جو ہے 6 کلو کا، ایسا نہیں۔ ایک 10 کا ہے تو دوسرا بھی 10 ہو، 9 ہو، 9.5 ہو، 8 ہو، ایسا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ایک بکرا 10,000 کا اور دوسرا جو ہے 3,000 کا، ایسا نہیں۔ ایک 10,000 کا دوسرا بھی 10 کا ہو، 9 کا ہو، 8 کا ہو، ایسا چلے گا، لیکن بہت زیادہ فرق دونوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ شاطان مکافئتان، دونوں برابر سرابر ہونے چاہیے، تقریباً تھوڑا بہت فرق چلے گا۔ 23واں مسئلہ، بچپن میں کسی کا عقیقہ نہیں ہوا، اب وہ آدمی بڑا ہو گیا، اسے پتہ چلا کہ ہمارے ابا نے عقیقہ نہیں کیا تھا، کئی لوگ سوال کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جب ان کو معلوم ہو کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا تب وہ اپنی طرف سے عقیقہ کر لیں تاکہ ان کی جان رہن سے چھوٹ جائے اور ان کی زندگی میں جو خیر اور برکات آنے بند ہو گئے ہیں وہ سب آنے شروع ہو جائیں اور پھر وہ اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کر سکیں۔ یشرع العقل کبیر عن نفسہ، یہ علامہ ابن باز اور علامہ ابن عثیمین وغیرہ کے فتاوی میں ہے کہ مشروع ہے کہ بڑا آدمی اپنی طرف سے عقیقہ کر لے۔ یہ مذہب شافعیہ، مذہب حنابلہ اور بعض سلف کا ہے، وہ اختیار ابن تیمیہ، ابن عثیمین اور ابن باز، اور یہ ابن عثیمین اور ابن باز کا بھی کہ بڑا ہو کر کے بھی آدمی اپنی طرف سے عقیقہ کر سکتا ہے۔ اور جو کہ بچہ اپنے عقیقے کے بدلے پھنسا ہوتا ہے، گروی رکھا ہوتا ہے، اس لیے اس جان کو چھڑانے کے لیے بھی جب بڑا ہو جائے تبھی اس کو اپنا عقیقہ کر لینا چاہیے۔ اور جو بات میں نے کہی تھی کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے کہ مذکر یا مؤنث سے کوئی حرج نہیں،
اس حدیث میں آپ دیکھیں فرمایا لا یضرکم ذکران کننا مناسا، جو جانور ذبح کیے جا رہے ہیں وہ نر ہو یا مادہ کوئی حرج نہیں۔ اچھا، ان احادیث میں آپ کہیں گے کہ کیا دلیل لائے ہو کہ بچہ اپنی طرف سے کرے، یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو حدیثیں اللہ کے رسول کے ہیں کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ، بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی رکھا ہوتا ہے، یا جو آپ نے فرمایا کہ ان الغلام شاتان، بیٹے کی طرف سے 2 بکریاں ہیں، ان ساری باتوں میں کہیں نہیں کہا گیا کہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے۔ لم یوجہ الامر الی الاب فیعم الولد والام، تو اس لیے عام ہے، ماں بھی کر سکتی ہے، باپ بھی کر سکتا ہے، بیٹا اپنا کر سکتا ہے، کوئی اس کا قریبی کر سکتا ہے، خالہ ماموں پھوپھا کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرتہن فینبغی ان یشرع له فکاۃ نفسہ، جب اس کی جان پھنسی ہوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان بچائے، جان کو وہاں پھنسا ہونے سے ہٹائے، عقیقہ کرے اپنا، یہ بھی دلیل ہے۔ تیسری بات کہ یہ جو ہے اللہ سے قربت ہے، اللہ سے قربت کا ایک ذریعہ ہے عقیقہ، اور بچے کے ساتھ احسان ہے، اور اس کو رحم سے چھڑانا ہے، تو اس کے حق میں مشروع بات ہے کہ بچہ خود اپنی جان چھڑائے یا ماں چھڑائے یا کوئی بھی چھڑائے، تو اس لیے بچہ بڑا ہو کر کے اگر چاہے تو اپنا عقیقہ کر لے، کوئی حل نہیں۔ 24واں مسئلہ، عقیقے کا گوشت کا کیا کریں؟ کیا قربانی کی طرح اتنا بانٹے، اتنا کھلائیں، اتنا وہ؟ تو عقیقے کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے دوستو، احباب کو جو ہے کچھ لوگوں کو کھلا دیں، اگر پورا بھی کھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر قربانی کی طرح اتنی بڑی کوئی پابندی نہیں ہے عقیقے میں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کیا بنا کر کے کھلایا جائے یا گوشت بانٹ دیا جائے؟ تو افضل یہ ہے کہ بنا کر کے کھلایا جائے تاکہ پھر لوگوں کو پکانا نہ پڑے، لیکن اگر کسی وجہ سے آدمی بہت سارے حرج سے بچنے کے لیے گوشت بانٹ دیتا ہے تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، گوشت کو بانٹا جا سکتا ہے، چاہے تو گوشت بانٹ دے چاہے پکا کر کے کھلا۔ قربانی کی طرح اس میں کوئی حصہ نہیں لگانا کہ اتنا غریبوں کا ہے، اتنا فلاں کا ہے، اتنا فلاں، ایسا کچھ نہیں۔ ہاں، 25واں مسئلہ کہ عقیقے کا گوشت اگر پورا گھر والے ہی کھا لیں، دوسروں میں تقسیم نہ کریں، تو عقیقہ صحیح ہوگا کہ نہیں؟ بہتر یہ ہے کہ خود کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، لیکن اگر خود ہی گھر والوں نے گوشت کھا لے اور تقسیم نہ کیا تو افضلیت تو نہیں ہے، لیکن عقیقہ صحیح ہو جائے گا۔ عقیقہ کے صحیح ہونے میں کوئی چیز مانے نہیں، اس کی طرف سے بکری شکرانے کے طور پر ذبح ہو چکی ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کی طرف سے 2 بکری ذبح کرنی ہے، تو ایک بکری ایک جگہ ذبح کیا، دوسری جگہ، کیا ایسا چلے گا؟ ایک ننیال میں ذبح ہوئی، ایک ددھیال میں ذبح ہوئی، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یا ایک بکرا انڈیا میں ذبح کیا، ایک سعودیہ میں ذبح کر دیا دوستوں کو کھلانے میں اسی دن، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 بکرے جو ذبح کیے جائیں وہ دونوں الگ الگ جگہوں پر انہیں ذبح کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یصح فی العقیقہ ان یذبح واحدۃ فی بلد والثانیہ فی بلد آخر، جائز ہے عقیقے میں کہ ایک عقیقہ ایک شہر میں، دوسرا دوسرے شہر میں کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی کہ دونوں ایک ہی جگہ ہو، کہیں بھی کر سکتا ہے۔ 27واں مسئلہ، قربانی کے دن تو پتہ رہتا ہے لوگوں کو کہ کس چیز کا گوشت ہے، لیکن عقیقے میں جب کسی کو گوشت دیا جائے یا دعوت دی جائے تو کیا بتانا ضروری ہے کہ یہ عقیقے کا گوشت ہے یا ضروری نہیں ہے؟ کوئی ضروری نہیں بتانا، لیکن اگر بتا دیں تو بہتر ہے، وہ بچے کے لیے دعا کر دے گا، اس کے طویل عمر کے لیے، عمل صالح کے لیے۔ تو بتانے میں بھلائی یہ ہے کہ آپ کو دعائیں مل جائیں گی، آپ کے بچے کو لوگ دعا دیں گے، عقیقہ ہے بھائی، عقیقے میں کھلا رہے ہیں، لیکن نہیں بتائے تو خیر ہے۔
ہاں جی، وہ جو میں نے کہا تھا کہ ضرورت کے تحت 28واں مسئلہ، ضرورت کے تحت 7ویں دن سے پہلے عقیقے کا کیا حکم ہے؟ تو یجوز العقیقہ قبل الیوم السابع او بعدہ، عقیقہ 7ویں دن ہونا چاہیے، لیکن 7ویں دن سے پہلے یا اس کے بعد بھی عقیقہ جائز ہے۔ وہ ہوا مذہب الشافعیہ والحنابلہ قول بعض السلف، یہ حنابلہ اور شافعیہ اور بعض سلف کا مسلک ہے۔ واختار ابن القیم، اور اسی بات کو ابن قیم نے اختیار کیا، وہ ابن عثیمین، اور ابن عثیمین نے، میں نے ابن باز کہہ دیا تھا تو ابن باز کی بات نہیں ہے، ابن قیم ابن عثیمین، وہ بھی افتت اللجنہ الدائمہ، اور سعودی کی دائمی فتویٰ کمیٹی نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ ضرورت کے تحت عقیقہ 7ویں دن سے پہلے یا بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ نمبر 1 اس لیے کہ انہو فعلہا بعد سبب، کیونکہ 7ویں دن سے پہلے جو عقیقہ کر رہا ہے تو جو سبب ہے وہ سبب تو موجود ہے بچے کا پیدا ہونا، بھلے 7ویں دن میں ہے لیکن جو وجہ ہے وہ وجہ پائی گئی۔ جیسے آپ جو ہے قسم جب پورا نہیں کرتے ہیں تو قسم کا کفارہ پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے قسم کھا لیا کہ میں یہ کام کروں گا اور آپ نہیں کر سکے، جائز قسم ہوا، تو آپ کو 10 مسکین کو کھلانا ہے، تو چاہیں تو آپ وہ قسم توڑنے کے بعد کھلائیں اور چاہیں تو پہلے کھلا پلا دیں اس کے بعد قسم توڑیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس طرح قسم توڑنے سے پہلے کھلانا جائز ہے، چونکہ وجہ پائی گئی، تو ایسے ہی جب وجہ پائی گئی تو 7ویں دن سے پہلے بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات، لأن الولادۃ ہی سبب، ولادت ہی سبب ہے، تو جب ولادت سبب ہے تو ولادت پائی گئی تو اس کا وقت داخل ہوگا۔ تو بہرحال ابن قیم ابن عثیمین اور دائمی فتویٰ کمیٹی سعودیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ عقیقہ 7ویں دن سے پہلے ضرورت کے تحت اور ضرورت کے تحت بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، بے شک سنت اور بہتر اور مستحب اور افضل یہ کہ 7ویں دن کیا جائے۔ ایک سوال ہے، بیوی کا عقیقہ اگر نہیں ہوا ہے تو اس کا باپ کرے گا، بیوی کا باپ یا شوہر کرے؟ جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ کوئی ماں باپ ہی کے اوپر واجب نہیں ہے، چاہے تو اس کے ماں باپ کر دیں، چاہے بیوی کے پاس اپنا پیسہ ہے تو وہ خود کر لے، چاہے شوہر کرے، کوئی حد نہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، کر لینا چاہیے۔ بڑے جانور کی قربانی میں عقیقے کا حصہ ملانا، بڑے جانور میں چونکہ قربانی 7 حصے کی ہوتی ہے، اب اس میں چاہو کہ ایک حصہ ہم عقیقہ کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بڑے جانور کا عقیقہ ثابت ہی نہیں ہے، یہ جانور چھوٹا ہی ہونا چاہیے، چھوٹا اگر میسر نہ ہو تب بڑے جانور کا عقیقہ ہے، بغیر کسی حصہ کے وہ پورا کا پورا جانور ذبح ہونا چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ عقیقہ کیا اور ایک نام رکھا، لیکن کیا بعد میں بچے کا نام بدل سکتے ہیں؟ بے شک اگر نام رکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، شرکیہ یا بدعتیانہ یا کوئی غیر مہذب یا مشکل نام ہے جس کو بدلنا ضروری ہے تو بدل دینا چاہیے، جیسا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ اور صحابیات کے نام کو بدلا۔ ایک بکری میں قربانی اور عقیقہ دونوں کی نیت کا کیا حکم ہے؟ قربانی اور عقیقہ دونوں الگ عبادات ہیں، اس لیے ایک ہی بکری میں قربانی اور عقیقہ دونوں کی نیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ بچڑے میں عقیقے کے 7 حصے، پہلے بتایا گیا کہ بچڑے کے عقیقے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر کسی وجہ سے چھوٹا نہ میسر ہو تو پورا ہی ذبح کرنا پڑے گا بڑا جانور، اس میں کوئی حصہ نہیں۔ ایک سوال ہے کہ اگر خود کا اپنا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو بچے کا عقیقہ کریں کہ نہ کریں؟ پہلے اپنا کریں کہ بچے کا کریں؟ تو ممکن ہو تو پہلے خود بھی کر لیں اور بچے کا بھی کریں۔ اگر خود کا نہیں کیا تو اپنی وجہ سے بچے کا عقیقہ نہ چھوڑیں، بچے کا عقیقہ کریں، ہو سکے تو اپنا بھی کر لیں لیکن بہرحال بچے کا عقیقہ کریں۔
बड़ी उम्र में अपना और बीवी का अकीका करना कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अकीके के मौके पर बाल ओढ़ने और जानवर ज़बह करने में क्या तरतीब है? तरतीब हो तो बेहतर है, क्योंकि हदीस में है कि जो है ज़बह किया जाएगा और उसका बाल मोड़ा जाएगा। तो पहले जानवर ज़बह करें, फिर फुर्सत हो तो बाल मोड़े जाएं, नहीं तो बाल को ताखिर भी किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से जानवर अभी ज़बह नहीं हो पा रहा है और बाल मोड़ने वाला आ गया और बाल अगर पहले भी मोड़ दिया गया तो कोई आयब की बात नहीं है। अकीके में बच्चे के बाल अगर ना मोड़े जाए, कतरे जाए, तो क्या कतरे नहीं जाएंगे, बाल मोड़े जाएंगे ताकि वो गंदगी जाहिर हो जाए। शादी की तकरीब के लिए खरीदे गए जानवर में अकीके की नियत करना कैसा है? चूंकि शादी में जानवर ज़बह करना जरूरी नहीं है, इसलिए वो जो जानवर ज़बह किया जाए उसमें अकीके की नियत कर सकते हैं, इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। एक बात रह गई विलादत के सिलसिले में, अल्लाह न करे कभी कभी बच्चा पैदा होता है और 7वें दिन से पहले मर जाता है, अल्लाह न करे। और जिनके बच्चे मर गए वो तो उनके लिए क़यामत के दिन शफाअत करेंगे। तो बच्चा पैदा हुआ फिर 7 दिन से पहले मर गया, उसका अकीका है कि नहीं? अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इज़ा कान सिक़्तु फ़िल ख़ामिस, अगर बच्चा पेट में 4 महीना पूरा हो गया, तो चूंकि 4 महीने में बच्चे के अंदर जान फूंक दी जाती है 120 दिन के अंदर, तो 4 महीना पूरा हो गया, 5वें में दाखिल हो गया या उसके बाद जबकि रूह फूंक दी गई, फयुसम्मा व युअक्कान हो, तो अगरचे वो 7वें दिन से पहले मर गया यानी पैदा होते ही मर गया है, या तो उसका अकीका भी किया जाएगा और उसका नाम भी रखा जाएगा। अगरचे वाजिब नहीं है, लेकिन अफसल ये है कि अगर 4 महीना के बाद वो बच्चा पैदा हुआ है तो उसका अकीका किया जाएगा और उसका नाम रखा जाएगा। लेकिन अगर 4 महीना से पहले, 4 महीना पूरा होने से पहले बच्चा पैदा हुआ और मरा हुआ है, तो न उसका अकीका है, न उसका नाम रखा जाएगा, न उसका अकीका है, न उसका कुछ, वो एक लोथड़ा है, वो एक जमात है। लिखते हैं कि युशरा ज़ब्हुल अक़ीक़ा वलो मातल मौलूद क़ब्ल साबिअ, 7वें दिन से पहले अगर बच्चा मर जाए, 6वें दिन बच्चा मर गया, तो अब गम है अक़ीक़ा करें न करें। तो शाफ़िइया और हनाबिला, अल्लामा इब्न हज़्म और इब्न बाज़, इब्न उसैमीन और सऊदी फतवा दायमा कमेटी ने कहा कि युशरा ज़ब्हुल अक़ीक़ा वलो मातल मौलूद क़ब्ल साबिअ, 7वें दिन से पहले अगर बच्चा मर जाए तो अक़ीका करना चाहिए, अक़ीका करना मशरूअ है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बच्चा पैदा होने पर अक़ीका होना चाहिए, इसमें मरने और जिंदा होने की कोई बात आपने नहीं कही। दूसरी बात, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ या पैदा होने के बाद मर जाए तो उसका गुस्ल और जनाजा है कि नहीं, और उसका नाम रखेंगे या यूं छोड़ेंगे? बात तो ये है कि अगर 4 महीना मुकम्मल होने के बाद पैदा हुआ है, उसमें जिंदगी है, अगर पैदा होते ही बच्चा चीखा, उसमें जिंदगी पाई गई, तो मुत्तफका तौर पर उसका गुस्ल भी और जनाजा भी। अगर बच्चा पैदा हुआ और पता चला कि बच्चा जिंदा है, चीखा है, उसके बाद मरा, तो मुत्तफका तौर पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, उसका गुस्ल भी है और उसका जनाजा भी पढ़ा जाएगा और बाकायदा मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफन किया। लेकिन अगर 4 महीना मुकम्मल होने के बावजूद पैदा हुआ तो जिंदा नहीं, मरा हुआ पैदा हुआ, इसमें इख्तिलाफ है। लेकिन सही बात यह है कि उसे भी गुस्ल दिया जाएगा और उसका भी जनाजा पढ़ा जाएगा, क्योंकि 4 महीने उसके मुकम्मल हो गए। सही अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाया वसिक़्तु युसल्ला अलैहि
وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، جو بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے گی۔ تو یہ ولادت اور عقیقے کی کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اگر اور بھی ہمارے جو بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، اگر اور بھی ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں تو نیچے کمنٹ میں وہ سوالات لکھیں تاکہ مجھ تک بھی وہ سوالات پہنچیں، پھر ان کی تحقیق کر کے ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور خصوصی بات یہ ہے اولاد کے سلسلے میں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس کو کالا ٹیکا لگاتے ہیں نظر بد سے بچانے کے لیے، یہ بدعت اور شرکیات میں سے ہے۔ اس کو کالا دھاگا پہناتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اس کے سامنے جو ہے کوئی چاقو یا چھری اگل بغل میں رکھتے ہیں شیطان سے بچانے کے لیے، یہ سب شرکیات اور بدعیات میں سے ہے۔ اس طریقے سے آپ بچے کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ بچے کے لیے دعا کیا جائے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق پڑھ کر کے بچے پر پھونکا جائے، اور اسی طریقے سے قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھ کر کے پھونکا جائے۔ اس طریقے سے بچے پر دم کیا جائے، اور کڑا چھڑا کالا دھاگا یا کالا ٹیکا لگانے سے بچے کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، یہ سب جاہلیت کا کام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا ہے انہوں نے اگر عقیقہ نہیں کیا ہے تو اپنے بچے کا عقیقہ کریں اور صحیح طور پر اس کی پرورش کریں، اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔